لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت محترم واجب القدر میرے اساتذہ کرام، میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آج کا موضوع ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ. سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کے ضمن میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اور وہ جو سچ لے کر تشریف لائے اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی یہی ڈر والے ہیں. مفسرین کرام لکھتے ہیں اس آیت کریمہ سے مراد سچ لانے والی ذات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور سچ کی تصدیق کرنے والی ذات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ ہے. اگرچہ سچ کی تصدیق کرنے میں ہزاروں اور لاکھوں لوگ شریک تھے، لیکن جس نے سچ کی تصدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچ کی تصدیق سب سے پہلے اور سب سے الگ انداز میں کی، وہ ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ. سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی اس کے لیے کوئی نہ کوئی رکاوٹ تھی، کوئی نہ کوئی اعتراض کرنے کا اس کے پاس ذریعہ تھا، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ذات مبارکہ ہے کہ جس وقت میں نے ان کو اسلام کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ کی توحید اور اپنی رسالت کی دعوت دی، تو انہوں نے بنا کسی اعتراض کے میری دعوت کو قبول کر لیا. حضرات محترم، اور وہ لوگ جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا اور مقام صحابیت پر فائز ہوئے، اور ان میں جس کو سب سے زیادہ مقام و مرتبہ ملا وہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ. آپ رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء و رسول کے بعد تمام انسانوں سے افضل ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کے لیے صحابہ کرام کا خود انتخاب کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کے لیے روز ازل سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب فرمایا تھا. ان تمام صحابہ کرام میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی تعلیمات کے اثرات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر مرتب ہوئے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنة فلینظر الى هذا. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ وہ ایسے شخص کو دیکھے جس کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا گیا ہو،
اسے چاہیے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔